کیا دعا مانگ رہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کون سا سیدھا راستہ؟ جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو، وہ سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھو جی، ہم سیدھا راستہ جو جنت میں جانے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے۔ کیوں؟ کبھی یہ دھوکے میں نہیں رہنا ہم سیدھے راستے پہ ہے جی، بس ہم جس جماعت میں ہیں، جس لوگوں کے ساتھ مل کے ہیں، بس وہی سیدھا راستہ ہے، باقی سب غلط ہے، نہیں سوچنا۔ سیدھے راستے کی تلاش کرتے رہنا، ڈھونڈتے رہنا، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہنا، اللہ مجھے اس سیدھے راستے پہ مرتے دم تک قائم رکھ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے آج میں سیدھے راستے پہ ہوں، لیکن کل شیطان مجھے بھٹکا کے سیدھے راستے سے نکال کے غلط راستے پہ بھی ڈال سکتا ہے، میرے نفسانی خواہشات مجھے سیدھے راستے سے ہٹا کے غلط راستوں پہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے دعا کرتے رہنا ہمیشہ، یہ بھی دعا ہے، اس کے علاوہ بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اللہ مجھے بھٹکنے نہ دے، اللہ مجھے گمراہی کے راستوں پر نہ لے کے چل، اللہ مجھے شیطان کی شر سے بچاتے ہوئے سیدھے راستے پہ رکھ۔ جیسا کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے نا، کھلا دشمن بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا ایک دعا، تو اس میں کیا مانگا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ شیطان بھی بولا اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے سیدھے طرف سے بھی، ان کے بائیں طرف سے بھی، ہر طرف سے انسان کے اوپر حملہ کروں گا، اللہ اس کو بھٹکانے کی میں کوشش کروں گا۔ اس لیے ہمارے پیچھے شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے، شیطان چاروں طرف سے آ رہا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، ہمارے پیچھے دن رات محنت کر رہا۔ تو ہم کو بھی دشمن سے چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم دنیا میں اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو ہم بچ بچ کے رہتے ہیں نا، ارے وہ دشمن ہے جی، ارے ہمارا دشمن آ رہا جی، ہمارا دشمن کسی مجلس میں آیا تو ہم اس مجلس میں جانا پسند نہیں کرتے، اس کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ڈرتے رہتے، سوچتے رہتے، بچنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، تو شیطان سے بچنے کے لیے بھی ہمیشہ ہوشیار رہنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیدھا راستہ مانگنے کی اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگ رہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سیدھا راستہ کون سا، جو سیدھا راستہ ہم مانگ رہے وہ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ سیدھا راستہ مانگے، لیکن وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس سیدھے راستے پہ کچھ لوگ ہم سے پہلے چل کے گئے، وہ ہے سیدھا راستہ۔ وہ سیدھا راستہ جس پر کچھ لوگ چلے وہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ دیکھو ہم کیا مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پہ چلا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ کون ہے؟ جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہے۔ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے، سیدھا راستہ مانگ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، اللہ ہمیں شہداء، شہید جو لوگ ہوئے ہم سے پہلے ہمارے صحابہ، اللہ ان کے راستے پہ چلا، اللہ صالحین نیک لوگ جو ہم سے پہلے گئے اللہ ان کے راستے پہ چلا۔ ہم یہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے۔ صدیقین کا مطلب اللہ ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلا،
عائشہ صدیقہ، اللہ ہمیں عائشہ صدیقہ کے راستے پہ چلا، اللہ عائشہ جس راستے پہ تھی اس راستے پہ ہمیں چلا، یہ ہے اس کا مطلب۔ عورتیں یہ سوچنا جب بھی آپ صراط المستقیم مانگ رہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس کا مطلب اللہ جو ہم سے پہلے نبیاں چلے گئے اللہ ان نبیوں کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پہ تھی، جس منہج پہ تھی، جس طریقے پہ تھی، اللہ ان کے راستے پہ ہمیں چلا، یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ دعا بھی کرنا اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج کیا تھا؟ کون سے راستے پہ تھی؟ کون سے طریقے پہ تھی؟ کیسا نماز پڑھتی تھی؟ کون سی عیدیں کرتی تھی؟ کون سے بارات کرتی تھی؟ کون سے رسم، کون سے رواج کرتی تھی؟ کون سے نہیں کرتی تھی؟ کون سے نفل پڑھتی تھی؟ کون سے راتوں کو جاگتی تھی؟ یہ تمام چیزیں جب تم مانگ رہے کہ اللہ مجھے صدیقین کے راستے پہ چلا، تو وہ صدیقین کون سے راستے پہ تھے، کون سا عمل کرتے تھے، کون سا عمل نہیں کرتے تھے، یہ سب چیزیں تحقیق کرو، دیکھو، پھر اس راستے پہ تم رہیں گے۔ ورنہ جو صحابہ ہمارے نہیں کرے، جو ہمارے انبیاء نہیں بتائے، جو ہم سے پہلے کے شہید، شہداء، صالح لوگ جو عمل نہیں کرے، وہ عمل اگر ہم لوگ نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے اگر کرتے رہیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ مال والوں کا راستہ نہیں، سیدھا راستہ عہدے والوں کا راستہ نہیں، سیدھا راستہ پیسے والوں کا، کروڑ پتیوں کا نہیں۔ ہاں، ہم دنیا میں دیکھتے نا کروڑ پتیوں کو، اللہ کیا کروڑ پتی ہے شاید۔ سیدھا راستہ بڑے بڑے پگڑیاں والوں کا نہیں، سیدھا راستہ جبے والوں کا نہیں، کسی کی شکل، کسی کی صورت، کسی کی ڈیکوریشن، کسی کی جماعت کی تعداد دیکھ کے اللہ اتنے لوگ ہیں تو شاید وہی سیدھے راستے پہ ہوں گے، ان کے راستے پہ ہمیں چلا، نہیں۔ اللہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بزرگ لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے زمانے سے لوگ یہ پڑھ کے آئے، وہ مدرسے میں تھے، اس میں تھے، وہ غلط ہو سکتے کہ نہیں، یہ سب سیدھے راستے پہ ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن سیدھے راستے پہ جو ہے ان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دیا وہ ہے نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک اور صالح جو ہمارے صحابہ تھے ان کا راستہ، اس راستے کو ڈھونڈیے، اس طریقے کو ڈھونڈیے، اس پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ ورنہ لوگ آج دعا تو کر رہے سیدھے راستے پہ چلا، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ سیدھے راستے پہ چلا، جب دعا کر رہے اس کے لیے کوشش بھی کرنا نا جی۔ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے برکت دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ میرے مال میں برکت دے۔ صرف مال میں برکت کی دعا مانگ کے گھر میں بیٹھیں گے یا کوشش بھی کریں گے؟ کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، پھر بازار میں گئے، محنت کرے، کام کرے، تو پھر ہم کو وہ برکت ملتی، وہ رزق ملتا، وہ کھانا ملتا۔ اسی طرح سیدھا راستہ مانگے اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہوگا، اس کے لیے تحقیق بھی کرنا ہوگا۔ ہو سکتا میرے خاندان والے غلط ہو سکتے، ہو سکتا میرے باپ دادا غلط ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا، وہ لوگ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھے تھے، وہ لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھے تھے، ان کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کیا ہے نہیں معلوم ہے، وہ صرف پیروں کے پیچھے، مریدوں کے پیچھے، بڑوں کے پیچھے، خاندان والوں کے پیچھے لگ کر جو لوگ کیسا کر رہے ان لوگوں کے پیچھے چلتے رہے۔ لیکن اب مجھے سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو اب مجھے تحقیق کرنا ہوگا، اب مجھے پڑھنا ہوگا۔ اب رمضان بہترین موقع ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور وقت نکال کے حدیث کی کتابیں بھی پڑھیں گے، تب جا کے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا۔ صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے، صحابہ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، صحابہ جو کرے تھے ثواب سمجھ کے وہ کر لو، الحمدللہ جنت میں چلے جاتے۔